نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله یا نور اللہ یا خیر خلق اللہ۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ انعام کی 7ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم نازل کر دیتے علیکا تمہارے اوپر کتاباً فی قرطاس کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب کو فلمسوہ بأیدیہم تو یہ کافر لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے ایسے چھوتے، لقال الذین کفروا پھر واقعی کافر لوگ کہتے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ آیت کریمہ کا میں نے ترجمہ کیا۔ اس آیت میں کفار کی ضد اور ہر دھرمی کو بتلایا گیا ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا سورت متفرق طور سے کتاب نازل نہ کر کے اگر مستقل کوئی صحیفہ کتابی شکل میں کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب ہم نازل کر دیتے، جب بھی یہ اپنی ہر دھرمی اور ضد میں آ کر کے اس کو ٹٹولتے ایسے چھوتے کہ یہ کتاب ہی تو ہے، کچھ دوسری چیز تو نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی یہی کہتے یہ تو جادو ہے۔ کہتے ہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مفسر مقاتل مفسر کلبی علیہم الرحمہ دونوں حضرات دونوں مفسرین کرام کا کہنا ہے نزلت فی النضر ابن الحارث وعبد اللہ ابن ابی امیہ ونوفل ابن خویلد۔ یہ آیت کریمہ سورہ انعام کی آیت نمبر 7 یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نضر بن حارث، عبداللہ بن ابی امیہ، نوفل بن خویلد، یہ تینوں جو بڑے ہر دھرم تھے اور ضدی تھے اور اپنے کفر پہ ایسے ڈٹے رہے کہ جب قرآن نازل ہوتا گیا تو یہی نضر بن حارث نے کہا تھا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسی کوئی کتاب ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ کیا کہا نضر نے اور اس کے دو ساتھی عبداللہ بن ابی امیہ اور نوفل بن خویلد، یہ تینوں نے کہا کہ اے محمد ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب لائیے اللہ کی طرف سے وہ کتاب ہو اور وہ کتاب کے ساتھ چار فرشتے ہوں اور وہ چاروں فرشتے اتر کر کے کتاب کے ساتھ آ کر کے یہ ہم سے بتلائیں، ہمیں خبر دیں اور گواہی دیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ چاروں فرشتے یہ بھی گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ قرآن نے ان کے دل میں چھپے ہوئے شیطان سے پردہ ہٹا دیا
اور قرآن نے کہا کہ یہ ان کی بکواس ہے، اگر ہم لکھی ہوئی کتاب بھی، اللہ پاک نے فرمایا اگر لکھی ہوئی کتاب، کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب بھی ہم نازل کر دیں، اتنے بڑے ہر دھر میں ہیں اور ضدی ہیں یہ، اور ان کے نصیبے میں، ان کے مقدر میں شقاوت و بدبختی و محرومی ہی ہے کہ وہ ضد میں آ کر کے چھوئیں، پہلے تو چھوئیں گے، ایسے ٹٹولیں گے، کتاب ہی تو دوسری چیز تو نہیں ہے، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اب دیکھیے ایک پوائنٹ، قرآن کا یہ کہنا کہ اگر ہم قرآن لکھی ہوئی کوئی کتاب کاغذ میں بھی نازل کر دیں تو یہ اس کو ٹٹولیں گے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آنکھ پھاڑ کر کے دیکھیں گے کہ ہاں کتاب ہی تو ہے، لکھی ہوئی کاغذ میں کوئی چیز ہی تو ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آنکھ کھول کر کے دیکھیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے اس کو ٹٹولیں گے اور اس کے باوجود کہیں گے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آنکھوں سے دیکھیں گے غور سے اور پھر کہیں گے کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ ٹٹولیں گے اور کہیں گے کھلا ہوا جادو ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ان کے اس کہنے پر، اور قرآن نے وذکر اللمس، لفظ لمس چھونے کو ذکر کیا ہے، ولم یذکر المعاینہ، آنکھوں سے دیکھنے کا ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ کسی چیز کے علم کے لیے، کسی چیز کی جانکاری کے لیے جس طریقے سے دیکھنا ضروری ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں یہ فلاں چیز ہے، ہمیں علم ہو جاتا ہے بری ہے کہ اچھی ہے کہ چھوٹی ہے کہ بڑی ہے کیسی ہے، تو دیکھنے سے علم ہوتا ہے، ویسے ہی ٹٹولنے سے بھی علم ہوتا ہے، چھونا، اس کو ٹٹولنا، رگڑنا، ایسے کوئی چیز یہ ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ ایک طرف ٹٹولنا چھونا ہے، ایک طرف دیکھنا ہے، اور قرآن نے دیکھنے کا تذکرہ نہیں کیا، ٹٹولنے کا چھونے کا تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو لمس سے ہوتا ہے، چھونا ٹٹولنا ہوتا ہے، اب لغو فی ایقاء العلم من المعاینہ، دیکھنے سے بڑھ کر کے چھونے والی صورت ہوتی ہے، اسی لیے اس کا ذکر کیا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھ لینا یہ بڑھ کر ہو گیا، قرآن نے کہا کہ دیکھنے سے زیادہ بلیغ چھونا ٹٹولنا ہے کسی چیز کو، اسی لیے یہاں پہ لمس کا تذکرہ کیا۔ ایک بات، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے آگے کیا کہا، یہ تو چھونے کے باوجود کہیں گے یہ تو جادو، کھلم کھلا جادو ہے، تو کہتے ہیں اتنے بڑے ضدی ہیں جبکہ یہ نفسیات میں، اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تفسیر میں جا کر کے، نفسیات میں جو چیز ہوتی ہے کہ جادو، تو جادو کہاں چلتا ہے؟ امام بغوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سحر اور جادو چلتا ہے مرئی چیز پر، جو چیز سامنے نظر آئے، جادو اس پر تو چل سکتا ہے، ولا یجری علی الملموس، اور جو چیز چھوئی جائے، ٹٹولی جائے، اس پر جادو نہیں چلتا۔ بڑی بات بیان کی ہے۔ تو دو وجہ ہے کہ قرآن نے یہاں پہ لفظ لمس کا تذکرہ کیا۔ کیا کہا تھا؟ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے ٹٹولیں گے، چھوئیں گے، رگڑیں گے، ہاں، اس کے بعد بھی کہیں گے یہ تو جادو ہے۔ تو ہم خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام آیت کی تفسیر کا یہ ہوا کہ ہم جو نجمن سورتن تھوڑا تھوڑا جو نازل کر رہے ہیں، یہ یکبارگی لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیتے، وہ کوئی بھی صورت ان کو فائدہ مند نہیں ہو سکتی، ان کو نفع نہیں دے سکتی۔ یہ ہے معنی ہو انہ لا ينفع معهم شیء، کہتے ہیں کہ کوئی بھی صورت ان کو فائدہ نہیں دے سکتی، ان کے نصیبے میں، ان کے مقدر میں محرومی، بدبختی، شقاوت، ناکامی لکھا ہوا ہے۔ یہ ماننے والے نہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بڑے سے بڑا کافر ایمان لاتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اللہ نے اس کو عقل دی ہے، انسان بنایا ہے، تو ایمان لاتا ہے کہ واقعی یہ چیز حق ہے۔ لیکن اتنے بڑے یہ شقی ازلی لوگ ہیں کہ ماننے والے اور غور و فکر کرنے والے نہیں۔ جب غور و فکر کرنے والے نہیں ہیں تو پھر ان کو ایمان میسر نہیں ہو سکتا۔